آج کا یہ پروگرام کیسر جیولرز وائٹ ایبے روڈ بریڈفورڈ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیسر جیولرز، شاپ انڈر ون روف for bridal jewelry, reselling or buying bullions for investments. We offer the best prices for your old jewelry. Visit Kaiser Jewelers today. السلام علیکم ناظرین، آصف خان اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ سپورٹس اینڈ کلچر جو ہے کسی ملک کی کلچر میں، کسی ملک کی ترقی میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ پاکستان میں اور یہاں برطانیہ میں کرکٹ کے حوالے سے اور کلچر کے حوالے سے بھی کافی کام ہو رہا ہے۔ آج کا میرا پروگرام جو ہے تھوڑا ہٹ کے ہے، کرنٹ افیئرس پہ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ان ہیروز کو آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں جو کمیونٹی میں سپورٹس کے حوالے سے، خاص طور پر کرکٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے یو کے اندر اور پاکستان کے اندر، اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ آج کے جو میرے مہمان ہیں ان سے ہماری جو ہے تفصیل سے اس بارے میں بات ہوگی کہ کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، کیسے وہ ٹیلنٹ کو جو ہے وہ ٹرین کر رہے ہیں، ان کو پالش کر رہے ہیں، ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے، اور یہاں پہ خاص طور پر برطانیہ میں، یارکشائر میں اور بریڈفورڈ میں اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ آج جو مہمان ہیں وہ ہیں حاجی مطیع اللہ خان صاحب، جو کہ ایگزیکٹو بورڈ ممبر ہیں سیلم کرکٹ جو کلب ہے جو کہ بریڈفورڈ میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو انصاف کلچر اور ویلفیئر ونگ ہے سپورٹس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں، KPK کے وہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بے شمار تعارف ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے میں ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کروں گا اور ان سے بات چیت ہوگی۔ السلام علیکم مطیع اللہ صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ مجھے خود جو ہے حال ہی میں پتہ چلا ہے اور کہ آپ نے جو ہے کرکٹ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ٹیلنٹ کو آگے لانے میں آپ نے بڑا کام کیا ہے، اور خاص طور پر جو سیلم جو کرکٹ اکیڈمی ہے جو بریڈفورڈ میں ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اکیڈمی کیا ہے، کتنے سال سے کام کر رہی ہے، اور ابھی تک کیا اچیومنٹس ہیں آپ کی؟ شکریہ آصف بھائی، سب سے پہلے تو آپ نے یہاں اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ سیلم کرکٹ اکیڈمی یا سیلم ایتھلیٹکس CC جو ہے نا بریڈفورڈ میں، یہ ایک بہت پرانی کلب ہے۔ بیسیکلی اس کا جو ہماری بورڈ ہے ساتھیوں کی، جس کی نجات خان ابھی چیئرمین ہے، مسعود خان اور اس طرح عارف بھائی ہے ہمارے، اور نیاز بھائی ہے، صفدر ہے۔ یہ ہم نے تقریباً 3 سال پہلے جو یہ کلب آلموسٹ ختم ہونے والی تھی، تو ہمیں پتہ چلا، تو ہم ساتھیوں نے مل کر کہا کہ اس کلب کو بھی بچانا ہے، اس پہ کام بھی کرنا ہے۔ الحمدللہ ساتھیوں نے کافی محنت کی، اور اس وقت ان کی صرف ایک ٹیم ہے۔ آج آپ 3 سالوں میں اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جونیئرز کے سیٹ اپ پر ہمارے پاس 4 ٹیمیں ہیں، کیونکہ انڈر 9 سے شروع ہو کر انڈر 15 تک ہیں، اور ہماری 4 جو سینئر ٹیمیں ہیں وہ ہیں، اور الحمدللہ ہم پچھلے 2 سال سے جو ہماری ایک ٹیم ہے وہ چیمپئن بھی رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اور بھی گراؤنڈز پہ ہم نے کافی کام کیے۔ الحمدللہ ہم نے جو گراؤنڈ تھا، اگر آپ جا کے دیکھ لیں جس طرح پوری سیٹ اپ ہے، قائد اعظم لیگ ہے، بریڈفورڈ لیگ ہے، یہ سارے جو ہمارے ساتھی ہیں دیکھ کے آتے ہیں گراؤنڈ کو، تو وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی جو ہے نا جب سے ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں تو کافی ڈیولپمنٹ اس میں ہوئی ہے۔ نہیں، مجھے بڑی خوشی ہے، اور بلکہ ہم نے 1-2 کرکٹ میچ بھی کھیلے ہیں ادھر، اور ایک کٹوا پارٹی بھی وہاں پہ اٹینڈ کی ہے، اور بھی کافی کچھ، اور جن دوستوں کا آپ نے نام لیا ہے، مسعود خان اور صفدر خان، اور وہ ماشاءاللہ کافی محنت کر رہے ہیں، اور باقی ساتھی بھی۔ یہ بتائیں کہ ایک عام جو کرکٹ کا شوقین ٹین ایجر ہے جی بریڈفورڈ میں رہنے والا، وہ کیسے آپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ہماری اپنی ویب سائٹ بھی ہے، اور یہاں پہ الحمدللہ اویئرنیس کا بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے ملک کی طرح نہیں، الحمدللہ وہاں بھی حالات کا بھی چینج ہو گئے ہیں، لیکن یہاں والدین بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، تو ہماری ویب سائٹ بھی ہے، پھر کمیونٹی میں بھی ہمارے لنکس ہیں، اور ہم بتاتے رہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت جو ہے نا اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مساجد میں، اپنے کمیونٹی سینٹرز میں، ہم وہاں جا کر وہ اپنے پمپلیٹ جو ہے نا وہ لگا لیتے ہیں کہ کب ہمارے ٹریننگ سیشن ہمارے کب ہے، بچوں کے لیے ہم نے کیا کیا پروگرام رکھے ہیں، کس طرح آپ ہمارے پاس رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ آسانیاں ہیں بہت زیادہ، تو تقریباً ویب سائٹ پہ جا کر
آسانی سے آپ فارم بھر سکتے ہیں اور بچہ رجسٹر ہو کے ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو کلب ہے اس کی جو بلڈنگ ہے, اس کے جو گراؤنڈ ہے, اس کی مینٹیننس اور دوسرا اس کو جو ہے وہاں پہ جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کے ذمہ ہے؟ جی ہاں, یہ پوری ہماری کمیونٹی جو ٹیم ہے ہماری, جو پوری یہ بورڈ ہے ہمارا ایگزیکٹو کمیٹی, اس کے یہ سب ہم مل کر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے والنٹیئرلی یہ سارا ہوتا ہے. اس میں اسپیشلی جو ہے نا وہ مشکل کام ہے وہ گراؤنڈ کی مینٹیننس کرنا. آپ کو پتہ ہے بہت ٹیکنیکل ہوتا ہے پچز بنانا, اس کے لیے آپ کو کورسز کرنے پڑتے ہیں, آپ کے پورا تجربہ ہونا پڑتا ہے. اور الحمدللہ جو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے تو ہمارے پاس صفدر خان ہے اور نیاز بھائی ہے. انبلیویبل کام ان. تو یہ سارے والنٹیئرز کرتے ہیں, کوئی آپ کے پاس پروفیشنل ایسا کوئی آپ نے امپلائی نہیں کیا, آپ سب خود کرتے ہیں؟ شروع تو اس طرح ہوا کہ جو ہماری یہ 2 ساتھی تھے ان کو کچھ اس اندازہ نہیں تھا, پروفیشنل نہیں تھے, لیکن جس دن وہ شروع کر رہے تھے میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ جذبے کے ساتھ کام کریں گے تو یقیناً آپ جو ہے نا پراپر گراؤنڈ مین ہوں گے. اور آپ یقین کریں کہ اس سال ہم نے جو رینوویشن کی ہے پچ کی, جو سیزن ختم ہو گیا, تو وہ دونوں خود لگے ہوئے تھے, ہم ان کی ہیلپ کر رہے تھے جو باقی ساتھی. اور 2 سال پہلے ہم کسی اور ایکسپرٹ کو بلاتے تھے, اب وہ خود یہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ وہ بھی لوگ ان کے خدمات بھی حاصل کرتے ہیں. اچھا یہ گراؤنڈ بھی آپ کے پاس آ گیا, بلڈنگ بھی آپ کے پاس آ گیا, اکیڈمی بھی آپ کی بن گئی, آئندہ آنے والے 2-3 سالوں میں اور مزید آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اب اس آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو سب سے بڑی فیسلٹیز ہوتی ہے انڈور جو ہال ہے اس کی ہے. چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ہمارے ٹارگیٹس تھے کہ پریکٹس کے لیے آپ کے پاس نیٹس ہونے چاہیے, ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ اس کو اور بہتر کریں. جو ہماری پچز ہے اس کو بھی بہتر کریں. آپ کو پتہ ہے جدید طریقے مشینیں نئے آتی ہیں تاکہ وہ بھی ہم استعمال کریں. اور اس حوالے سے کوچز کے سلسلے میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو بھیج رہے ہیں, پروفیشنل کوچز بنا رہے ہیں تاکہ وہ بچوں کو پھر سکھا سکے. اور جو سب سے آنے والا جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک انڈور ہال جو ہے نا وہ بھی اپنے لیے یہ سیلم کرکٹ گراؤنڈ میں بنائیں. تو کوئی اینول ٹورنامنٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے کرکٹ کا؟ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیزن شروع ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, اسی میں ہماری ٹیمیں حصہ لے لیتی ہیں. بہت شکریہ. اب چلتے ہیں پاکستان کی طرف. آپ کو ایک رول ملا ہوا ہے, آپ جوائنٹ سیکرٹری ہیں جو کلچر اور سپورٹس جو ونگ ہے, ویلفیئر ونگ ہے جو PTI کا. تو اس حوالے سے آپ پچھلے 8-9 مہینے سے پاکستان میں آپ رہے ہیں, تو آپ نے کیا دیکھا ہے اور کیا مزید ڈیولپمنٹ کی ہے, خاص طور پر سوابی, مردان, پشاور, اس ریجن میں؟ آصف بھائی, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر سپورٹس مین ہیں, اور کیونکہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے, مشاہدے میں آیا ہے کہ سپورٹس کی کتنی اہمیت ہے. اور یہ انسان کی اپنے جس طرح پرانے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ سپورٹس مین بنیں گے تو شاید آپ ایجوکیشن میں کمزور پڑ جائیں گے, اور اب وہ سارا کچھ چینج ہو گیا ہے. اب اور پھر یہ پوری دنیا میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے, تو اس اعتبار سے ہم کوشش کرتے ہیں پاکستان میں بھی کہ کس طرح ہم بین الاقوامی سطح پر جس طرح ہماری کرکٹ ہے اور سپورٹس میں ہم کس طرح کمپیٹ کریں. آپ کو پتہ ہے ہماری ہاکی تھی, ہم ورلڈ نمبر 1 تھے, اب نہیں رہے. اسکواش کا آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال تک ہمارے جہانگیر خان اور جاسٹین خان ایک بھی میچ وہ نہیں آ رہے تھے, لیکن آج کوئی نہیں ہے نمبر 10 میں, پتہ نہیں 20 میں بھی ہمارا کوئی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے بہت ضروری ہے ہمارے گورنمنٹ کے لیے, اور یہ ہمارا ایک سلوگن بھی تھا کہ کیونکہ ہم سپورٹس پر توجہ دیں گے. خان صاحب کہا کرتے تھے اپنی سپیچز میں بھی کہ ہم سپورٹس پر, وہ تو خاص کر کرکٹ اس کی اسپیشلٹی تھی, اس کرکٹ کی بات کر رہے تھے. تو اس اعتبار سے جو KPK میں کام ہو رہا ہے اس میں جو ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ KPK گورنمنٹ نے ایک پروگرام شروع کیا ہے 1000 فیسلٹیز, اور پورے صوبے میں, پورے صوبے میں. اور اس میں یہ ہے کہ سارے ڈسٹرکٹ کے سطح پر یہ جا کر ان فیسلٹیز میں یہ ہے کہ جو گراؤنڈز ہیں آلریڈی بنے ہوئے ہیں ان گراؤنڈز میں یہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ہم جا کے وہاں سروے جو کرتے ہیں تو, اور یہ جو ٹیم ہے پوری اس سلسلے میں جو سپورٹس میں جو ہمارے ڈائریکٹر سپورٹس ہے وہ اسپیشلی جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے مراد صاحب, وہ بہت زیادہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. اور ہماری خوش قسمت یہ بھی ہے کہ ہمارے اسپیکر صاحب باقاعدہ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, اسد کیسر صاحب, اور وہ اس چیز پر بہت فوکس کیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نوجوانوں کو کس طرح جو ہے نا آگے لے کے جانا ہے.
تو یہ 1000 فیسلٹیز بیسیکلی یہ ہے کہ گراؤنڈز تو ہے، ان گراؤنڈ میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ اکیڈمیاں بنا رہے ہیں کرکٹ کے، وہاں پہ اگر انڈور ہالز کی کمی ہے تو وہ بناتے ہیں. ان یہ سارے فنڈڈ بائی کے پی کے گورنمنٹ، یہ کے پی کے گورنمنٹ کی فنڈنگ سے ہو رہا ہے. پھر جو علاقائی گیمز ہے اس کو بھی، اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم جس بھی علاقے میں یہ ٹیمیں جاتی ہیں وہاں پر یہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں کون سا سپورٹس جو ہے نا لوگوں کا رجحان کس سپورٹس کی طرف ہے، سروے کرتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ جا کر جس طرح کرکٹ ہو رہی ہے ہر جگہ کرکٹ کی ان پہ امپوز کر دیں. نہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی سوات کے کچھ علاقے ہیں وہاں جا کر آپ دیکھ لیں وہاں سے ہاکی کے اچھے پلیئرز آئے ہیں، تو وہاں جا کے وہ کہتے ہیں زیادہ لوگ ہاکی کھیل رہے ہیں تو ہاکی کھیلنے کی وجہ سے وہ ہاکی پہ زیادہ توجہ دیں گے. جہاں سے بعض علاقوں سے جیسا ہمارا گاؤں سوابی میں زیدہ ہے، یار حسین ہے، ایسے گاؤں ہے جس نے انٹرنیشنل والی بال ہے، ہاں وہ امبار ہے، انہوں نے انٹرنیشنل والی بال پلیئر دیے ہیں، تو وہاں پر والی بارس کے کورٹس بنائے جائے. تو یہ سارا جا کر ہر جگہ پر یہ شروع ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ کام شروع ہے. ابھی ہر ڈسٹرکٹ میں تقریباً 7 اور 8 جگہوں پر باقاعدہ کنسٹرکشن کا کام تو شروع ہے. یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ اس ٹینیور میں، یہ جو ٹینیور چل رہا ہے کے پی کو، اس میں 1000 فیسلٹیز بنائی جائیں گی، جس میں جم بھی ہو سکتے ہیں، سپورٹس گراؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں اور پارک بھی ہو سکتے ہیں. 1000 آصف فیسلٹیز. بھائی اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ اوپن ایئر جم کا جو کنسیپٹ ہے پہلی مرتبہ، ایک تو انڈور جم ہوتا ہے نا، لیکن اوپن ایئر جم وہ بناتے ہیں جو کہ سوابی میں 2 لگ چکے ہیں اور اس طرح پشاور میں. اچھا، یہ چائنا میں بہت زیادہ ہے، یہ کنسیپٹ چائنا سے آیا ہے اوپن ایئر جم کا. تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں بھی اب کے بھی بالکل ہمارے سپورٹس کمپلیکس ہے ایک سوابی میں، اس میں اور یاسر شاہ کرکٹ اکیڈمی جو گراؤنڈ ہے ان 2 میں باقاعدہ یہ لگ چکے ہیں اور بچے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ باہر سے بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی آ کے اس پہ مطلب ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے یاسر شاہ کا ذکر کیا تو ابھی میں ریسنٹلی اس کا ایک انٹرویو ان کا سن رہا تھا، تو اس نے جب بتایا کہ میری کامیابی میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے تو مجھے حیرانگی ہوئی، اس میں انہوں نے آپ کا نام بھی لیا. اور مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو جنید خان ہے وہ تو آپ سے از ریلیٹڈ ٹو یو، اور جو یاسر شاہ ہے ان کی ڈیولپمنٹ میں آپ کا کیا رول تھا کرکٹ میں؟ آصف بھائی یہ تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا کہ ہم نے کس طرح سوابی میں، آپ کو پتہ ہے یاسر شاہ اور ہم کا تعلق یہ جنید کا، ہم یہ سوابی سے ایک اور بھی ہمارے پلیئر تھے فواد احمد جو کہ آسٹریلیا کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، وہ ابھی آسٹریلیا میں ہے، لیگ اسپنر ہے اور آپ اس کو بھی جانتے ہوں گے. یہ تینوں پلیئرز جو ہے نا الحمدللہ یہ تقریباً 10 سال تک میرے ساتھ کھیل چکے ہیں. ایک ہی کلب میں ان کا کیپٹن ہوا کرتا تھا. اکیڈمی بھی ہماری سوابی کی ہے، ایک ہی اکیڈمی میں ایک ہی کلب میں تھے. یاسر شاہ چھوٹے بچے تھے، بہت ہی چھوٹا تھا یہ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فیلڈنگ میں بہت زیادہ جو ہے پہلی مرتبہ میں نے اس کو دیکھا گراؤنڈ میں تو یہ کسی نے مجھے بتایا کہ بہت اچھے یہ ڈرائیو لگاتے ہیں، بہت اچھے. تو میں نے بھی بال اس کی طرف کہیں گا تو واقعی وہ بالکل جو اس طرح اس نے ڈرائیو لگائی. تو پہلے ہم اس کو یہ کرواتے تھے. تو یہ ایک سیٹ اپ تھا ہمارا، ہم نے ایک ایسوسیشن بنائی تھی سوابی میں، چھوٹا سا گراؤنڈ تھا، وہ کالج کا گراؤنڈ تھا، اس میں ہم کھیلتے تھے. وہاں سے یہ آغاز ہوا، لیکن آہستہ آہستہ ہم یہ جذبہ اور یہ شوق بچپن سے یہ تھا. جو ہماری ٹیم تھی اس میں میرے ساتھ میرے دوست عامر نواب خان ہے اور ہمارے اور ساتھی تھے، سب ہم مل کر یہ رحیم میرے کزن تھے، میرے بھائی اسد اللہ تھے، اس طرح سارے ہمارے ساتھی، ہم نے ایک ساتھ شروع کیا یہ. تو اس وقت ہم اسی وقت سے دل میں یہ ایک بات تھی، اللہ نے ذہن میں ایک بات یہ رکھی ہوئی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا بھی کوئی ایسا بچہ ہو، ایک لڑکا جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرے. اس میں مختلف ٹیلنٹڈ بچے آ رہے تھے. ایک ہمارے ایجز میں 2-3 تھے، عبدالحمید اب وفات پا چکے، بہت اچھے فاسٹ بالر تھے. رحیم میرے کزن تھے، وہ اچھے فاسٹ بالر تھے. بہرحال اس وقت ان کا تو نہیں ہو سکا، لیکن ہم کوشش کرتے رہے. اور جو سیٹ اپ ہوتا ہے پاکستان میں ایسوسیشنز کا، آرگنائزر کا، وہی سیٹ اپ کے تھرو ہم آگے بڑھتے رہے اور ان بچوں کو ہم سپورٹ کرتے رہے. ان کی اپنی بھی محنت تھی، انہوں نے بھی محنت کی، اور دیکھتے دیکھتے اللہ نے جو ہماری خواہش تھی کہ ہمارا ایک پلیئرز جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کرے، تو 3 پلیئرز جو ہے نا انٹرنیشنل سطح پر وہ ریپرزینٹ کر چکے ہیں. ماشاءاللہ جی، ویل ڈن. تو جی اچھا یہ بتائیں کہ جو پاکستان کا اس وقت جو کرکٹ کا سیٹ اپ ہے، جو ہمارا
یہ بنا ہوا ہے ایک کرکٹ بورڈ ہے, اور جس طریقے سے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, پلیئرز کو آگے لے کے آ رہے ہیں, PSL بھی چل رہا ہے. آپ لیکن بعض دفعہ بڑے سینئر کھلاڑی بڑے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, اور عام جو پلیئر ہیں وہ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پاکستان کے سسٹم میں بہتری آنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر اب جبکہ پاکستان کو 92 کا ورلڈ کپ جتوانے والے عمران خان پرائم منسٹر ہیں, خود ایک کرکٹر ہے, اسپورٹس مین ہے. تو آپ کیا خرابیاں دیکھ رہے ہیں اور آپ کے خیال میں اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آصف بھائی, یہ سوال بہت پیچیدہ بھی ہے, سخت بھی ہے. ایک تو یہ ہے ہماری, آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی گورنمنٹ میں آپ کا بھی میرا بھی تعلق, بالکل ہم سپورٹ کرتے آ رہے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں بالکل. اور کرکٹ آپ نے پوچھا ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے, ایک بھائی یہ بات بہت سمجھنے کی آصف بھائی کہ خان صاحب نے ہمیشہ سے ایک بات پہلے سے وہ کر کے آ رہے تھے کہ علاقائی کرکٹ ہونی چاہیے, اور وہ ڈپارٹمنٹ کے خلاف تھے, اور آتے ہی اس نے ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا. اب ایک بات کہنے کی ہوتی ہے اور جو ایک بات عمل میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ پرابلمز جو ہے نا وہ کریٹ ہوتے ہیں کہ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا مسائل اس سے جب تک آپ ایکنالج نہ کریں کہ پرابلم ہے کیا, ہاں کیا کیا مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک پرانا سیٹ اپ ختم کر رہے ہیں تو نیا سیٹ اپ آنے پہ پہلے آپ پورا اس کو ورک آؤٹ کریں, اس پہ کام کریں. اس سے جو کمیاں جو سسٹم آپ ختم کر رہے ہیں, اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اس کا آپ نعم البدل تلاش کریں, اور پھر آپ آ کے اس کو, تاکہ لوگوں کو اس کا نقصان نہ ہو, بلکہ آپ جس چیز کے بارے میں کہیں کہ ان کے فوائد ہیں تاکہ وہ یکدم سے سامنے آنا شروع ہو جائے. ایک تو ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ تنقید اس پہ ہو رہی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے پلیئرز جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. دوسری طرف ہمارے خان صاحب کا یہ بھی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ جو غریب طبقہ ہے اس کو اٹھایا جائے, اور اس کا آپ کو پتہ ہے اس کے نیت پہ کوئی شک بھی نہیں ہے. بالکل, یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ سب جو آپ کو دکھائی دے رہے تھے نا, کوئی کم نہیں تھے, یہ تقریباً 1000 جابز دے رہے تھے ان بچوں کو, جس کی وجہ سے ان بچوں کا یہ تھا کہ والدین بھی خوش ہو رہے تھے کہ چلو اگر بچہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا تو اس کو اچھی جاب مل گئی ہے, اور وہ گھر کا وہ چولہا جو ہے نا اس کی وجہ سے چل رہا ہے. اب یہ, اور اس کی وجہ سے رجحان یہ تھا کہ والدین اپنے بچوں کو کرکٹ کی طرف لے کے آ رہے تھے. اور پہلے ہوتا تھا کوئی پاکستان ریلوے سے آتا تھا, کوئی حبیب بینک سے آتا تھا, کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا. اس کے علاوہ بھی یہ تو بڑے ڈپارٹمنٹ سے, چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ جو گریڈ 2 کہلا کرتے تھے, وہ بھی بہت اچھے سیلری دیا کرتے تھے ان بچوں کو. اس میں یہ تھا کہ کچھ بچے تو اپنے گھر کو بھی پال رہے تھے, کچھ یہ تھا کہ بچوں کے اپنے جیب خرچ اور جو اس کی جیم کے اخراجات تھے, جو اس کے آنے جانے کا جو کرکٹ کے, تو یہ کافی یہ ان کے لیے بہت اچھا تھا. خان صاحب کا اپنا نقطہ نظر بہت ٹھیک تھا, وہ علاقائی کرکٹ کیوں لے کے آ رہے تھے. اس وقت کی بات کو آپ دیکھیں, اس نے کہا کہ علاقائی کرکٹ اس لیے ضروری ہے تاکہ علاقے کے لوگوں کا اس کی دلچسپی ہو. وہ کہا کرتے ہیں کہ کسی کا کیا کہ حبیب بینک کے میچ کھیلنے کے لیے آئے, وہ تو ایک ادارہ ہے. اب پشاور کھیل رہا ہو تو پشاور کے لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے, بلوچستان کھیل رہا ہو تو بلوچستان کے لوگ کہیں گے کہ ہماری بلوچستان کی ٹیم کھیل رہی ہے. یہ بات اس کی صحیح تھی. اس نے کہا کہ لوگ آئیں گے, لوگ دلچسپی لیں گے, جب دلچسپی لوگ لیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اور بھی اس سے ٹیم بھی بہتر ہوگی, اس کو سپانسر بھی ملیں گے, اور ہمارے گراؤنڈ بھی بھریں گے, تماشائی بھی آئیں گے. اب یہ جو سیٹ اپ شروع ہوا, اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ انہوں نے ٹیمیں کم کر دی. آپ کو پتہ ہے کہ اب 6 ہماری ٹیمیں ہی, اور وہ چاہتے تھے آسٹریلین سٹائل آئے. اب آسٹریلیا میں صرف یہ نہیں ہے کہ 6 ٹیمیں ہیں, وہ بیسیکلی بنیادی طور پر, آصف بھائی آپ یہ بلڈنگ کڑی ہے تو یہ اوپر سے چھت سے نہیں شروع ہوئی ہے, نیچے سے شروع ہوئی ہے, تو بنیاد آپ کو دیکھنا پڑے گا. بنیاد جو کرکٹ کی ہے وہ اصل ہے کلب کرکٹ, اور پھر سٹی کرکٹ, پھر ریجن سے, یا جس طرح خان صاحب بیسیکلی آپ کہتے ہیں کہ اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے, دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. خان صاحب نے جو پاکستان کرکٹ بورڈ یا جو ارباب اختیار ہیں ان کو کہا کہ یہ 6 ٹیمیں ہونی چاہیے. اب وہ 6 ٹیمیں تو انہوں نے بنائی ہیں, لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ 2 سال سے, جب یہ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی نیا بورڈ آتا ہے پاکستان کے آئین کو چینج کرتے ہیں, انہوں نے بھی چینج کیا. 2019 اگست 2019 سے انہوں نے نیا آئین بنایا ہے, اس کے مطابق 1 ہفتے میں وہ نافذ العمل ہونا چاہیے, کر دیا انہوں نے. اس کے مطابق کلب کرکٹ اور
सिटी क्रिकेट जो है ना वो अब तक उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है मुल्क में। एक तरफ आसिफ भाई मैं आपको ये बताऊं कि जब हम लोगों को ये बताते हैं अपने गवर्नमेंट में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रोजेक्ट्स है वो देरपा है, उसके फ़वाद आपको नज़र आएंगे बाद में, अब ये शुरू होंगे, आप लॉन्ग टर्म में हम बताते हैं डैम्स हम बनाएंगे, शायद हमारी हुकूमत ना हो लेकिन लोगों को फ़ायदे होंगे। इस तरह जो 2 साल में जो नीचे सतह पर बुनियादी क्रिकेट नहीं हुई है, 2 साल बाद पता चलेगा कि कितना क्रिकेट को नुकसान हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आखिरी 2 सवाल की तरफ आता हूँ। पहला तो ये है कि इस वक्त जो है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके एहसान मानी उसको लीड कर रहे हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पाकिस्तान में और भी बड़ा टैलेंट है, ज़हीर अब्बास हैं, शोएब अख्तर हैं, शाहिद अफरीदी हैं, वसीम अकरम हैं, कि कोई नई लीडरशिप इस बोर्ड को दी जाए? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? आसिफ भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाना आपको पता है कि तनकीद भी बहुत बड़ी होती है। उसकी वजह यह है कि लोग प्यार करते हैं क्रिकेट से, यही एक ही गेम बाकी रह गई है, हर कोई आपको पता है जुनून की हद तक। हाँ, आप अगर खेतों में 2 लोग जो है लगे हुए हैं वो भी क्रिकेट को इतना समझते हैं कि अपना काम भी करेंगे, क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे, हुजरों में लोग डिस्कस करते हैं, ठीक ठाक टीमें बनाते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनकी तनकीद जो है ना, तो ये आसान काम नहीं है। लेकिन मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि ईमानदार, समझदार और जानदार भी होना चाहिए। ईमानदार नहीं हो तो काम नहीं चलेगा, समझदार नहीं हो फिर भी काम नहीं चलेगा, ये दोनों हो। लेकिन अगर मतलब आपकी बातों से लगता है कि नया खून, नया वलवला आना चाहिए। अब बात ये है ना, अच्छा फिर ये भी है कि मानी साहब के पास इसके अलावा भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको भी पता है, ये क्रिकेट नहीं है। खान साहब मानी साहब को लेके आए और वो वसीम खान साहब को लेके आए, अब वसीम उसने मतलब वो काम करवा रहे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड इदारा नहीं है कि आपके कहने का मकसद है कि कोई बंदा हो जिसको क्रिकेट का नॉलेज भी हो, उसकी बैकग्राउंड हो, ट्रैक रिकॉर्ड हो, और उसका फुल फोकस हो सिर्फ क्रिकेट, और वो पाकिस्तानी सियासत को भी जानता है, सियासत, हाँ, और उसका फुल फोकस हो क्रिकेट। पाकिस्तानी इदारे आपको पता है कि कैसे काम करते हैं, कैसा का, और उसमें भी अंदर आपको पता है कि क्या होता है। अच्छा, तफसील से बात हुई, आखिर में मैं चाहूँगा हाजी मतीउल्लाह खान साहब के कोई पैगाम आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, हमारे देखने वालों को, कोई ऐसी चीज़ जो मैंने कवर ना की हो और आप जो है उस बारे में कुछ कहना चाहें, क्रिकेट की डेवलपमेंट के हवाले से हो सकता है, जो आप वेलफेयर और स्पोर्ट्स का जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में उसके हवाले से हो सकता है, अगर आपको कोई पैगाम। आसिफ भाई, बहुत ज़रूरत है हर जगह पर अपने मुल्क में, आपको पता है हमारे इदारे हैं, और अब मैं 9 महीने वहाँ होके आया हूँ। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हर इंसान को अपने आप से शुरू करना चाहिए। तनकीद जो कर रहे हैं तो सबसे पहले वो ये देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मायूस नहीं होना चाहिए, हर एक को अपना हिस्सा डालना चाहिए, और हालात से तंग आकर हथियार डालने नहीं चाहिए कि बस फेंकने नहीं चाहिए हथियार, पूरी लगन के साथ, और एक बात है नेक नियति के साथ काम करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं, हमारे माशरे में झूठ बहुत ज़्यादा है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। ये मैं इदारों में भी है इस तरह, ये काफ़ी चीज़ें हैं ना। इसके अलावा जिससे जितना हो सके कार खैर के बारे में सोचना चाहिए। ये स्पोर्ट्स है, ये भी एक कार खैर है। हमारे बच्चे, आपको पता है कि अपने मुल्क में जो है ना वो नशे की लानत बहुत बढ़ गई है, और ये वाहिद चीज़ है स्पोर्ट्स के जरिए अपने नौजवानों को बचा सकते हैं। बच्चों को किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ पे लगाएं, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में बच्चों को आप लगाएं, कंस्ट्रक्टिव बच्चों को लगाना चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप नेक नियत से काम करेंगे ना तो अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कौन सी कोई भी चीज़ हो। वो इमरान खान साहब कहते हैं कि इंसान नियत और कोशिश कर सकता है, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। हाँ, ये आसिफ भाई बस इस पे अमल करने की ज़रूरत है। ये मुँह से जो है ना ये बात मैं भी कर रहा हूँ, मैं इसलिए कि रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं अगर आपकी नीयत ठीक हो। बाकी आप गलती कर जाते हैं, ऐसा नहीं है, आपकी नीयत तो जब वो गलती भी फिर अल्लाह सुब्हान व तआला उसका कोई रास्ता निकाल। आपने अभी 8-10 महीने गुजारे हैं पाकिस्तान में, आखिर में क्या आप ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो टारगेट्स दिए गए हैं क्या ये अचीवेबल है? ये जो 1000 फैसिलिटीज़ जो 1000 फैसिलिटीज़ का है, क्योंकि मैं ख़ुद इसमें इन्वॉल्व हूँ, और मैंने आपको बता भी दिया कि हमारे स्पीकर साहब असद कैसर साहब उसमें काफ़ी वो मेहनत कर रहे हैं,
اور جو پروجیکٹ ڈائریکٹر جو پوری ٹیم ہے وہ میں نے ان کو خود دیکھا ہے جس طرح وہ دور دور کر رہے ہیں, دور دور علاقوں میں جا کر میں نے فون کیا کہاں وہ ہم تو اس علاقے میں آئے ہیں. اس چیز میں جو ہے نا میں آپ کو کہ اس طرح کے اگر پروجیکٹ ہو جس طرح اس پہ کام ہو رہے ہیں بہت حوصلہ افزا ہیں. اس طرح اچھی ٹیمیں ہو تو ہو سکتی ہیں انشاءاللہ اور اچھی طرف جا رہی ہیں چیزیں جو سپورٹس میں ہیں. میں نے کرکٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ ہمارے آرگنائزر لگے ہوئے ہیں ایسوسیشنز. آئین جمہوری ہمارا نہیں ہے, اس پہ تھوڑا کام کرنا چاہیے. وسیم خان صاحب یہاں سے گئے ہوئے کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو باہر سے اداروں سے لوگ آتے ہیں کیونکہ وہاں ان کو انوائرمنٹ کی سمجھ نہیں ہوتی, بہت مشکل ہوتا ہے. اور اوورسیز پاکستانیوں کو ایک خاص قسم کا بیر بھی ہے ہماری جو بیوروکریسی ہے. بہرحال مطیع اللہ خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے تفصیل سے لوگوں کو بتایا کہ کلچر سپورٹ کے حوالے سے, کرکٹ کے حوالے سے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی تھا. آج ایک ڈفرینٹ پروگرام کیا ہے کیونکہ کرنٹ افیئرس کے ساتھ ساتھ پولیٹکس کے ساتھ ساتھ بھی ہمارے ملک میں بڑی بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اور حاجی مطیع اللہ خان صاحب نے آپ کو بتایا کہ کتنی زبردست جو ہے ڈیولپمنٹ خاص طور پہ کے پی کے میں 1000 فیسلٹیز جو ہیں اس ٹینیور میں بن رہی ہیں. اور انہوں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ کرکٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ بریڈ فورڈ میں اور پاکستان میں کیا کام کر رہے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو اپنا ٹائم دیتے ہیں اپنی نئی نسل کو ان کی ترقی کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, اور ایسے لوگوں کو جہاں بھی ہو سکے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آصف خان کو اجازت دیجیے. اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.